جلیانوالے باغ کا نام سنا ہے؟ جنرل ڈائر نے وہاں گولی چلائی تھی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو پکڑ لیا انگریز نے، تو کچلو کے صدارت میں وہ جلسہ ہونا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی تصویر رکھ کے جلیانوالے باغ میں پروگرام ہو رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کل 26 جنوری ہے اور 26 جنوری آتے ہی ہمارے ذہن میں دیش کو لے کر کچھ نہ کچھ چلنے لگتا ہے کہ 26 جنوری کے اندر ہمارے دیش کے قانون کو بنایا گیا تھا لیکن لاگو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب 15 اگست آئی تو 15 اگست میں دیش کو آزاد کیا گیا تھا، لیکن آج کے کچھ سرپسند لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دیش کا غدار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے دیش کے لیے کرا ہی کیا ہے۔ حالانکہ دیش کو آزاد کرانے میں، یعنی ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اسی کو لے کر پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی رحمانی صاحب نے بہت ہی شاندار بیان دیا ہے۔ یہ بیان تمام لوگوں کو ضرور سننا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور 20ویں سال نو کا مہینہ اگست، جو کہ ہمارے ملک کی آزادی کی علامت ہے، یہ وہ بابرکت دن ہیں جن دنوں میں ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی 362 سالہ جد و جہد کے بعد انگریز کو اس ملک سے نکال دیا گیا۔ آزادی اور غلامی کا جو فلسفہ ہے دنیا میں، اور مسلمانوں نے اپنے دیش کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 362 سال تک جو شہادتیں دی گئیں، جو کالے پانی کی سزائیں کاٹی گئیں، جو گردنیں اتروائی گئیں، جو پھانسی کے پھندوں کو چوما گیا، یہ جو فلسفہ ہے آزادی اور غلامی کا، اس فلسفے کے بانی پوری دنیا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سرمایہ داروں نے، اس دور کے بادشاہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور باقاعدہ انسان بازاروں میں، منڈیوں میں جانوروں کی طرح فروخت کیے جاتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے، محمد رسول اللہ نے خریدا ہے آزاد کرنے کے لیے۔ اور پھر ایسا دنیا کو سبق دیا، پوری کائنات کے لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اے عائشہ، دنیا میں کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا، کوئی ایسی بیٹی پیدا ہی نہیں کی جو کہ فطرتاً غلام ہو، اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا۔ اٹھارہ 57 کی جنگ آزادی جب ہوئی، جس کو ہمارے ملک کے کچھ بیوقوف دانشور غدر کہنے لگے کہ 1857 کا غدر ہوا، غدر نہیں، 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی ہوئی، اس میں پہلی صف کے اندر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انگریز نے پوچھا تھا، ملکہ برطانیہ نے اس پہ سوال پٹ اپ کروایا تھا کہ اور دیگر اقوام بھی دیش کے لیے لڑ رہی، لیکن یہ سب سے آگے کیوں ہیں؟ ان کی تعداد کم ہے، حالانکہ یہ اقلیت کے اندر ہیں۔ تو اسے دانشوروں نے بتایا کہ ان کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ظالم کے خلاف لڑنا اللہ کی رضا کے اندر شامل ہے۔ یہ فلسفہ محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے،
آج ہم جس تاریخی مسجد میں بیٹھے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس ملک کی جنگ آزادی کی وہ گواہ ہے جس نے اپنی چشموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دور کو دیکھا ہے جب اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ انگریز کے گھوڑوں کی لیچ چاٹتے تھے. اس وقت ان در و دیوار سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نعرے بلند کیے جاتے تھے. جب لوگ انگریزوں کی چمچہ گیری کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے اس وقت میں نعرہ لگایا گیا کہ نہیں انگریز کو اس ملک کو چھوڑنا ہوگا. مرزا غالب نے وہ شعر کہا ہے نا, غالب بہت بڑا شاعر تھا, تو اس دور میں جو 3-4 نئے شاعر پیدا ہوئے انہوں نے کہا آپس میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کہنا کہ یار یہ غالب کون ہے, جبکہ اردو کو ادب دینے والا, شاعری کو ذوق عطا کرنے والا, الفاظ کو رموزیت عطا کرنے والا, ترتیب اور ردیم جس نے دی ہے, جو شاعروں کا باپ کہلایا پوری دنیا میں وہ مرزا غالب ہے. پھر بھی جو اس دور میں 2-4 نئے پیدا ہوئے کہنے یار غالب کون ہے بھائی. تو مرزا غالب نے شعر کہا تھا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں, اس ملک کا ذرہ ذرہ ہماری شہادتوں سے لبریز ہے. اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے سن 1936 میں اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ قصہ خانی بازار میں جب 1100 سرخ پوش پٹھانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے مارچ نکالا اور جنرل ڈائر سامنے کھڑا تھا, اور جب اس نے گولی چلائی تو ان 1100 مسلمانوں نے اپنی چھاتی پر گولی کھائی ہے, ایک بھی گولی ہماری پیٹھ کے اوپر نہیں لگی. اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے. انڈمان نکوبار کی جیلیں اس بات کی گواہ ہیں. آپ کو آج جنگ آزادی کے 2-4 خوبصورت قصے سناتا ہوں, کیونکہ ہم نے جو ملک کی آزادی لڑی ہے, ہم نے جو اس دیش کے لیے قربانی دی ہے, وہ اس لیے دی کہ ہمارے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ ہم جس وطن میں پیدا ہوتے ہیں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. بعض لوگ اپنی صفائیاں دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم بتا دیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہم بحیثیت مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اس ملک کی روئے زمین پر پیدا ہوئے, ہمارے آب و اجداد یہاں پیدا ہوئے, ہماری مساجد اور مقابر یہاں پر موجود ہیں. ہمیں تب بھی کل بھی فخر تھا کہ ہم بھارت کے واسی ہیں اور اسی زمین میں دفن ہوں گے. یہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. جلیانوالے باغ کا نام سنا ہے؟ جنرل ڈائر نے وہاں گولی چلائی تھی, ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو پکڑ لیا انگریز نے, تو کچلو کے صدارت میں وہ جلسہ ہونا تھا, تو ڈاکٹر صاحب کی تصویر رکھ کے جلیانوالے باغ میں پروگرام ہو رہا تھا. تو جب صبح کو یہ جلسہ ہونا تھا تو امرتسر کا جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا اس کو جنرل ڈائر نے اپنے کمرے میں بلایا. دھیان سے سن لو یہ قصہ, بہت سارے لوگوں کو تاریخ ہی نہیں پتا کہ اتہاس کہتا کیا ہے. جو امرتسر کا ایس پی تھا اس کو جنرل ڈائر جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا امرتسر کا, اور پنجاب کا گورنر مسٹر ایڈوائر وہ اسپیشل وہاں امرتسر پہنچے کہ کل کو جلیانوالے باغ میں ایک ایجیٹیشن ہونا ہے, اس کو روکا کیسے جائے. تو ان دونوں نے رات کو جب میٹنگ کی تو ایس پی کو بلایا اپنے دفتر میں. 6.5 فٹ کا ایک نوجوان جو امرتسر کا ایس پی تھا, وہ جب جنرل ڈائر اور جنرل ایڈوائر سے جا کے ملا اس کمرے کے اندر,
تو ڈائر نے اس کو حکم دیا تحریری طور پر کہ صبح کو جلیاں والے باغ کے اندر جو لوگ انگریز سرکار کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے آپ نے ان پر گولی چلانی ہے. ہم پوری طاقت کے ساتھ اس ایجیٹیشن کو کچلنا چاہتے ہیں. سرکار کا آدیش ہے کہ جنرل ڈائر صبح کو وہاں آپ کے حکم کے ساتھ گولی چلائی جائے گی. سنو اس ایس پی نے کیا کہا. اس ایس پی نے کہا کہ میاں صاحب میں انگریز پولیس کا ایس پی ضرور ہوں لیکن میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے دین میں ہمارے دستور میں نہتوں پر گولی چلانا حرام ہے. میں کسی قیمت پر اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا. جلیاں والے باغ پر جا کر نمستک ہونے والے اس بات کو جانتے نہیں کہ وہ اس لدھیانے کا رہنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والا نوجوان ایس پی خان احمد جان لدھیانوی جس نے اس رات کو انگریز جنرل کے ساتھ پنگا لے لیا، اگر کوئی اور ملازم ہوتا، اگر کوئی اور متحد ہوتا تو وہ حتی انکار نہ کرتا، وہ اس بات کے اوپر راضی ہوتا کہ میں ان پہ گولی چلاؤں گا. اس بہادر آدمی نے اپنا پیٹی اتار کر میز پہ رکھ دی، استعفیٰ دے دیا، لیکن لوگوں کے اوپر گولی چلانے کو منظوری نہیں کی. بتاؤ کوئی ایسا ہے اور کوئی؟ تاریخ پڑھ کے بتاؤ. بڑے بڑے لوگ انگریز کے ملازم نہیں رہے. بڑے بڑے نوابوں نے، رجواڑوں نے انگریز کے ساتھ صلح نہیں کی، جاگیریں نہیں لیتے رہے، ان کے گھوڑوں کی لید نہیں چاٹ رہے. مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت انگریز کی مخبریاں نہیں کرتے رہے، اس کے حق میں کتابیں نہیں لکھتے رہے. ہے کوئی ایسا نوجوان جو انگریز جنرل ڈائر کے سامنے کہتا کہ میں نہیں گولی چلاؤں گا؟ ایس پی خان احمد جان نے اٹھاؤ اتہاس. آج بھی اگر آپ جا کے اس کتاب کو کھولیں گے نا تو صاف صاف لکھا ہے کہ ایس پی خان احمد جان نے کہا کہ کسی قیمت پر اپنے بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے ہندوستانی بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے ہندو بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے مسلمان بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے سکھ بھائیوں پر جو اس جلیاں والے باغ میں دیش کی آزادی کے لیے صبح کو آئیں گے، احمد خان جان پھانسی چڑھ سکتا ہے لیکن تمہارے کہنے پر گولی نہیں چلا سکتا. نعرہ تکبیر. اور پھر کیا کیا؟ جنرل ایڈوائر نے اسے کہا تھا، جو انگریز کا گورنر تھا پنجاب کا، کہنے لگا اگر تم وائس رائے انڈیا کے دوست نہ ہوتے. یہ نوجوان اتنا زیادہ پڑھا لکھا تھا کہ جو بھارت کا گورنر جنرل تھا اس کا دوست تھا، اس لیے امرتسر میں ایس پی لگ گیا. کہنے لگا اگر تم اس کے دوست نہ ہوتے تو ابھی تمہیں گولی مار دیتا میں اسی کمرے میں. اب ہم تمہیں ڈسمس کر رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اس نے اپنی پیٹی اتاری، وہاں ٹیبل پہ رکھی، واپس اسی رات لدھیانہ واپس آ گیا. 1942 تک ہر ایک سال ایس پی رینک کا آدمی اس دور میں بہت بڑی بات ہوتی تھی. ایک حوالدار کہیں چلا جاتا تھا پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا. انگریز ایس پی رینک کا آدمی ہر سال احمد خان جان کے گھر آتا تھا، یہاں موجپورہ بازار میں خط لاتا تھا، پینشن لاتا تھا کئی ہزار روپے کی. کہ خان صاحب آپ صرف معافی مانگ لیں اتنا کہ میں نے ڈائر کی بات نہ مان کے غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ ہر بات مانوں گا. اس پر دستخط کر دیں، دوبارہ کپتان بن جائیں. دستخط کر دیجئے اس کاغذ پر، دوبارہ کپتان بن جائیے، آپ ضلع کے مالک بن جائیں گے. پتہ ہے ایس ایس پی کی پاور کیا ہوتی ہے تمہیں؟ احمد خان جان نے 14 سال انکار کے گزار دیے، انگریز کی پینشن نہیں لی. کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے ملک کے لیے؟ پھر بھی آج کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیش کے لیے کیا ہے. اگر ایمانداری سے کبھی اتہاس اٹھا لو گے نا، ایمانداری سے
تو اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں کوئی بھی اس صف کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کسی نے 10 سال قربانی دی, کسی نے 20 سال قربانی دی, کوئی 50 سال لڑا ہوگا. مسلمانوں نے انگریز کے خلاف 362 سال تک لگاتار لڑائی لڑی, صرف اس لیے کہ اس ملک سے انگریز کا قبضہ اس لیے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس ملک کے لوگ آزاد ہیں اور آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا چہرہ ہے. مولانا لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ انگریز نے پکڑا سول نافرمانی کے ایجیٹیشن میں تو 1 سال کی سزا دی گئی. جس دن سزا ختم ہو رہی تھی تو ڈپٹی کمشنر جو لدھیانے کا تھا اس نے جج کو کہا, سی جی ایم کو, کہ جیل کے اندر جا کے عدالت لگا کے مولانا پر ایک اور مقدمہ ہم نے دائر کر دیا, اس کی سزا بھی آج ہی سنا دو. تو لدھیانہ جیل میں عدالت لگائی گئی. یہ بالکل سامنے تھی جیل, یہاں سول اسپتال کے سامنے. آپ جب اس سڑک پہ جائیں گے جو ٹی پوائنٹ کے اندر جہاں نامدھاریوں کا سمارک بنا ہوا ہے, جب کمرہ عدالت لگ گیا جیل میں, جج صاحب کا نام تھا ودیا ساگر, درجہ اول کے مجسٹریٹ لدھیانہ میں, سن 1923. جج صاحب نے سرکاری گواہوں کی گواہی سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ مولانا آپ کو انگریز کے خلاف تقریر کرنے کے لیے, آپ کو انگریز کے خلاف بولنے کی وجہ سے 1 سال کی سزا اور دی جا رہی, کیونکہ جو آپ نے امرتسر میں تقریر کی اس کی رپورٹیں آ گئیں, اس کے مطابق آپ کو 1 سال سزا اور دی جاتی ہے. تو مولانا نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے قبول ہے. جب اس نے فیصلہ لکھ دیا, جج صاحب جب کرسی سے اٹھے تو مولانا کے قریب آئے اور کہا کہ مولانا صاحب مجھے پتا ہے کہ سزا نہیں بنتی, لیکن جو لدھیانے کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انگریز, ان کا حکم ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ سزا زیادہ ہے, جرمانہ زیادہ ہے, مشقت کی سزا ہے, لیکن میں مجبور تھا کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا آرڈر ہے. تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ایک بہت بڑی قیمتی بات جج صاحب کو کہی تھی. فرمایا جج صاحب آج مجھے جنگ آزادی کے پہلے پڑاؤ میں, نوجوان تھے اس وقت, 18 سال عمر تھی صرف, نوجوان تھے, دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے ابھی, کہنے لگے مولانا صاحب مجھے زندگی کے پہلے پڑاؤ میں آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں خدا کی قدرت, آپ جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہیں اور میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد ہندوستانی ہوں. یہ آزادی اور غلامی, یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ ہے. 1-2 دن نہیں, 14 سال قید کاٹی. مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے 4 دفعہ گھر کی کرکی ہوئی, انگریز نے بار پر گھر کو گرایا, بچوں تک کو قید کیا گیا. مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی ان کے بیٹے, مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی دوسرے بیٹے, بیٹاؤں تک کو سزا دی گئی, بچیوں کے کانوں تک سے بالیاں اتار لی گئی. تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا. انگریزوں نے اسٹیشن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پہ بندہ بیٹھ کے پانی پلاتا تھا, تو گورنر جنرل کا حکم آیا کہ مٹکے 1 کی بجائے 2 کر دو. ایک مٹکے پہ لکھو ہندو پانی, ایک مٹکے پہ لکھو مسلمان پانی. اب اسٹیشن پہ آواز لگنے لگی جب ٹرین آتی تھی, ہندو پانی پی لو, مسلمان پانی پی لو, اور لوگ ڈرتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون. یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا 2 منٹ میں لائیو ہو کے کسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں, ارے یہ آزادی دلوائی ہے تب بول رہے ہو.
یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، تب آج ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے۔ انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں جیل جانا ہوگا، ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے لگائے گئے، لوگ خاموش تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی پھر اٹھے، یہاں بازار ہے گھاس منڈی چوک، وہاں بہت بڑا اجتماع کیا، سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا، فرمایا چاہتے ہو ملک آزاد ہو جائے؟ چاہتے ہیں آپ کے ملک آزاد ہو جائے؟ سب نے کہا چاہتے ہیں۔ فرمایا چلو پھر آج مٹکے تڑوا دیے جائیں، جب ایک پانی پیئیں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا، اور پھر یہاں سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں کے مٹکے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی رحمانی صاحب نے کتنا شاندار بیان دیا ہے، یعنی دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، لیکن آج کے لوگ جو سرپسند لوگ ہیں، جو ہمیشہ جن کے دماغ کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو لے کر کچھ نہ کچھ پلانے اور ان کو غدار ثابت کرنے کی کچھ نہ کچھ طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کے سلسلے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس کو 26 جنوری پر آنے سے پہلے لوگوں تک ضرور بتائیں، تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کی قربانیوں کو سن کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی نئے بیان نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔